الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق کلام چل رہا ہے، اور اس ضمن میں ہم کچھ احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو مختلف امور سے متعلق ہے ہمارے سامنے آئے، اور ہم اپنا ذاتی محاسبہ کر کے غور و تفکر کر سکیں کہ ہم کس قدر اطاعت رسول کر رہے ہیں اور کتنا اس سے دور ہیں۔ اور یہ احتساب انشاءاللہ ہمیں عمل کی طرف مائل کرے گا، توبہ کی طرف مائل کرے گا، یا اظہار شکر کی طرف لے کر جائے گا کہ اگر ہم پہلے اطاعت رسول کر رہے ہیں کسی معاملے میں تو شکر ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوتاہی کے مرتکب ہیں تو پھر توبہ ہے، ندامت ہے اور احساس جرم ہے۔ اور پھر انسان اگر اپنی زندگی میں احساس جرم اور احساس ندامت کے ساتھ کامل توبہ کر لے تو وہی میں کہتا ہوں بادشاہ ہے، کیونکہ وہ میدان محشر میں سرخرو ہوگا، بالکل سکون سے ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اگلی ایک حدیث ذکر کروں، یہ تھوڑا سا ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اسٹیشن کا منظر، آپ اگر اسٹیشن پہ سفر کرتے ہیں یا بس کے اڈے پہ کبھی آپ نے سفر کیا ہو، میں نے بہت الحمدللہ سفر کیے ہیں، تبلیغ دین کے سلسلے میں تو کافی میں گھوما پھرا ہوں، اب تو خیر اکثر جہاز پر ہی جانا آنا ہوتا ہے، لیکن فلائٹ کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب لوگ چڑھتے ہیں ٹرین وغیرہ کے اندر، خاص طور پہ اگر آپ کی سیٹ بک نہ ہو تو پھر جو بھاگ کے سیٹ لینی ہوتی ہے، اس طرح بسوں کے اندر آپ دیکھیں، جہاز میں سیٹ اگرچہ بک ہوتی ہے لیکن کبھی انسان لیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ بھاگ کر جہاز تک پہنچتا ہے، اور جب وہ اپنی کوئی منزل پا لیتا ہے، کوئی سیٹ اس کو مل جاتی ہے، خصوصاً کھڑکی والی سیٹ، اچھی سیٹ مل جاتی ہے، تو بڑا سکون ہوتا ہے کہ چلو اب تو منزل پر آرام سے پہنچ جائیں گے۔ تو اپنی منزل پر آرام سے پہنچنے کا جو یقین حاصل ہوتا ہے، جیسے آپ جہاز میں بیٹھ گئے بڑے سکون سے، جہاز ابھی اڑنے والا ہے تو بڑا سکون ہوتا ہے، تو ایک تو ابھی منزل پر پہنچ کر سکون ہے، لیکن ایک اس کے لیے صحیح سواری اور پھر صحیح سیٹ مل جانا، اور اس بات کا یقین کہ اب میں اس سواری پر سوار ہو گیا ہوں تو منزل تک ضرور پہنچ جاؤں گا، یہ دل کے اندر کتنی خوشی اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ بس آخرت ہماری منزل ہے، اور اس کے لیے پہلے ہمیں عمل کی ٹرین میں بیٹھنا ہوگا، احتساب کی بس میں سوار ہونا ہوگا، اور توبہ کی فلائٹ اختیار کرنی ہوگی۔ ویسے مطلب یہ عرض کر رہا ہوں بلا تمثیل یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں ہم اختیار کریں گے تو پھر دل بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ اب میں ایک اس راستے پر آ گیا ہوں کہ جو انشاءاللہ مجھے ضرور منزل تک پہنچائے گا۔ اور اگر آپ نے دور دراز کا سفر کرنا ہو، آپ کی ٹرین مس ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سے پلیٹ فارم پر ہے، اور آپ بسیں ڈھونڈ رہے ہیں کسی بس کے اڈے پہ لیکن اپنی مطلوبہ بس آپ کو نہیں مل رہی، تو یہ مطلب یہ کہ واقعی جب انسان اپنی منزل پر پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ ہی بھٹک جائے تو بڑی ہی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو تلاش میں ہو اور پھر ناکام ہو رہا ہو اس کی بے چینی، اور جو تلاش ہی نہ کرے آپ سوچئے وہ کس قدر غافل ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے فلائٹ کا ٹائم بالکل قریب ہے، اور مثلا کے سے اس کو جانا ہے، اور یہ اے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے بڑے آرام سے، اور دیکھ رہا ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں، کون لوگ جا رہے ہیں، کون فلائٹ پہ چڑھ رہا ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے، اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچتا، یعنی جو فلائٹ ہے وہاں تک نہیں پہنچتا کہ وہ اصل منزل تک پہنچا دے، تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہے؟ تو یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس راستے پر بھی آنے کے لیے تیار نہیں جو انہیں منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اور اطمینان دیکھیں کتنا زبردست ہے، کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے، ہنس رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، محافلیں مطلب شادی کی محافل ہیں جی، سالگرہ کی محافل اٹینڈ ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا ہو رہا ہے، کس قدر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو کہ جو اپنی منزل پر پہنچنے کا واقعی ارادہ رکھتا ہو اور اس کی فلائٹ مس ہو جائے، اس کی بس چھوٹ جائے، اسے ٹرین نہ ملے، اسے اتنا مطمئن دیکھا ہے آپ نے کہ کہہ لگا رہا ہو سب کچھ ہو، اس کو اتنا سے منہ بن جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے وہاں تو لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں یہاں پر رہ گیا ہوں، اور بڑی بے چینی، بڑی پریشانی، کیونکہ بعض اوقات راستے میں دیر ہو گئی جی، پتہ چلا ایئرپورٹ پہ پہنچے فلائٹ تو مس ہو گئی ہے، کتنا انسان ڈس ہارٹ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی وہ ایک اچھا راستہ ہے
کہ جو ہمیں منزل تک پہنچائے گا، اور اس راستے سے اگر ہم دور ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ ایک اب روایت اور دیکھیں، یہ مسلم بخاری کی روایات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید روایت میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو، عیبوں کی ٹوہ مت لگاؤ۔ یہ تو آپ نے غور کیا ہوگا، پچھلی حدیث میں بھی الفاظ ذکر ہوئے تھے۔ اس میں ایک مزید سرکار نے بات بیان فرمائی کہ محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس میں ایک حکم جو آپ جس پہ ہمیں کلام کرنا چاہیے، نیا حکم ہے کہ محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ۔ مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دکاندار ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے یہ چیز خرید لیں، اور مثال کے طور پہ کتاب وہ بیچنا چاہتا ہے، اور یہ کتاب حقیقتاً 100 روپے کی ہے، لیکن وہ بولتا ہے جی خرید لیں 150 روپے کی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے 150 تو آپ زیادہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے اپنا ایک آدمی رکھا ہو جو ایسی، وہ بھی گاہک بن کر آ کر کہے کہ 150، مطلب یہ شخص کہے کہ جی 130 میں دے دیں، تو وہ کہے کہ یار مجھے 140 میں دے دو، میں لے لیتا ہوں۔ تو اب اس کا مقصد جو ہے وہ حقیقتاً خریدنا نہیں ہے، بلکہ بولی بڑھانا، تاکہ اب یہ ادھر والا شخص ہے یہ کہے کہ یار اگر اس کی امپورٹنس نہ ہوتی تو یہ کیوں زیادہ بولتا، تو پھر وہ بولے گا اچھا چلو 145 مجھے دے دو یا 150 میں دے دو۔ تو 100 روپے کی کتاب ہم اسے 150 میں بیچ رہے ہیں، جبکہ وہ 120 130 میں لینا چاہتا تھا، لیکن ہمارے یہ ایک آدمی نے بولی بڑھا کر لگائی تاکہ یہ دھوکے میں مبتلا ہو جائے کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے تو یہ زیادہ نفع دے دے۔ یہ سرکار نے منع فرمایا۔ لیکن اس میں ایک جائز صورت بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے 100 روپے کی، میں نے 100 کی لی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب لائبریری میں بہت ہی کتابیں ہو گئی ہیں، میں ان کو نکال دیتا ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں یار یہ 100 روپے کی لے لو، یہ 100 روپے کی میں نے خریدی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو 40 50 یا 60 کی لوں گا۔ اب ایک میرا آدمی ہے جو اس کی اصل قیمت دلوانے کے لیے اس طرح بولی بڑھاتا ہے کہ نہیں آپ یہ 110 کی مجھے دے دیں، یہ تو بہت اچھی کتاب ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو گاہک بہت ہی کم پیسے دے رہا ہے وہ اصل قیمت تک تو کم از کم آ جائے تاکہ مجھے نقصان نہ ہو۔ تو یہ صحیح چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو واجبی قیمت ہے، جو واقعی ہم نفع صحیح لے سکتے ہیں، وہ اگر صحیح لے سکنے سے مراد کے سامنے والے کو لوٹنا مقصود نہ ہو، واقعی ایک نفع حاصل کرنا جو ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت نفع انسان لے لیتا ہے، اگرچہ نفع کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، لیکن اس تک لانے کے لیے اگر کوئی اس طرح بولی بڑھاتا ہے یہ دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود دکاندار کو نقصان سے بچانے کا ارادہ ہے۔ دھوکہ وہاں ہوگا جہاں پہ میں جھوٹ بول کر اور بہت زیادہ نفع لینا چاہتا ہوں، تو وہاں پر سامنے والے کے جذبات سے کھیلنا اور زیادہ بولی لگا کر اسے بھی ترغیب دینا کہ تم اس سے زیادہ لگا کر دھوکے میں مبتلا ہو کر چیز خرید کے لے کے جاؤ، یہ غلط ہے۔ اب یہ کیوں منع فرمایا؟ یہ صرف اس لیے کہ اس سے ایک مسلمان بھائی کو نقصان ہوتا ہے، آپ اسے دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ اور جھوٹ فریب یہ شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ تو مسلمان کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے، سوائے، یعنی مباح سے مراد تمہارے لیے جائز ہے، سوائے دھوکہ اور جھوٹ کے۔ یعنی جھوٹ اور دھوکہ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں، اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ باہر کے ملکوں کے رہنے والے مسلمان، معذرت میں کر لیتا ہوں اکثر کہ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن کیونکہ یہ باتیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں، تو مسلمانوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے جھوٹ بول کر بینیفٹس حاصل کریں۔ اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو مطلب صرف وہاں کے پاؤنڈ اور ڈالرز کے پیش نظر کہ یہ مجھے حاصل ہو جائیں، نہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رسول کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مومنانہ وقار کا کوئی خیال ہے، نہ اسلام کی بدنامی کا کوئی خوف ہے۔ جھوٹ بول بول کر گورنمنٹ سے بینیفٹ لیے جاتے ہیں، غلط بیانیاں کی جاتی ہیں، اور تاکہ گورنمنٹ ہمیں بینیفٹس دے، اور وہ وہاں کے لوگ دیتے ہیں، مطلب، اور اس طریقے سے ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا مال بھی دھوکے اور جھوٹ سے حاصل کرنا منع فرمایا ہے۔ اور میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ یہ کہنا کہ بعض یہ بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں لوگ جو خود پیدائشی مفتی بن جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی تو کافر کا مال ہے، کافر کا مال ہم لے لیں کوئی بات نہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ حدیث کو دیکھیں تو یہ کافر مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ کافر کو خاص مخاطب کر کے سرکار نے یا اس کو بیان کر کے اس سے بھی دھوکہ اور جھوٹ کو منع کر دیا۔ اور بالفرض اگر یہ خالصتاً کافر کا مال بھی ہوتا، حدیث منع کر رہی ہے، لیکن یہاں تو خالص کافر کا مال بھی نہیں ہے، کیونکہ جو باہر کے ملک ہیں وہاں ٹیکس لیا جاتا ہے، ٹیکس دینے والا مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے، اور وہ مسلمان سے وہ ٹیکس لے کر اس کو یوز بالکل صحیح کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی حالت تو سب کے سامنے، میں اس پہ کلام نہیں کرتا ہوں، لیکن باہر کے ملکوں میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کس قدر لوگوں کو عام بینیفٹس دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا پرٹیکولر کسی شخص کے لیے، ایک ہے عام لوگوں کے لیے، مثلا تعلیم وہاں پر فری ہے بچوں کی، اے لیول تک، او لیول تک، یعنی 12ویں تک تعلیم فری، اس میں بعض اوقات یونیفارم بھی دیے جاتے ہیں۔ اب بعض اوقات میں نے بعض جگہ سنا تھا کہ یونیفارم اپنا خریدنا ہوتا ہے، ورنہ پہلے یہ بھی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ پھر بچوں کو وہاں کھانا کھلانا یہ فری ہے، پھر جتنی بھی اسٹیشنری کا سامان ہے، کتابیں فری پرووائڈ کرنا، پھر بچوں کے لیے بینیفٹس دیتی ہے گورنمنٹ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بعض جگہ علاج معالجہ بالکل فری ہے، مفت ہے، دوائیاں بس لینی پڑتی ہیں جو زیادہ ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے، ورنہ بعض اوقات دوائیاں بھی فری ہوتی ہیں، اور غالباً 60 ایئرز کے بعد تو پھر دوائی بھی فری ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ صرف ایک کافر کا مال نہیں ہے، مسلمان کا مال بھی ہے۔ تو اب یہ دھوکہ اور جھوٹ یہی سرکار یہاں منع فرما رہے ہیں، اور یہ مسلمان کر رہا ہے اور بڑے فخر سے کرتے ہیں، اور ایسے سی ہیں چیزیں کہ بس میں کیا بتاؤں کہ مطلب مجھے ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ کرنے والا مسلمان ہے، اور مسلمان پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھے آخرت میں اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ بلکہ اگر ہم جس سے کوئی آدمی سمجھانے لگے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایک عیب ظاہر ہوتا ہے، گھر والے جانتے ہیں ہم جھوٹ بول کے بینیفٹ لے رہے ہیں، بچے جانتے ہیں، محلے والے، دوست احباب جانتے ہیں۔ اب جب ہم اس قسم کا کوئی بیان کرتے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر بعض اوقات اظہار ناراضگی بھی ہوتا ہے، دبا شکوہ بھی ہوتا ہے، یہ جی یہ پبلک میں نہ بیان کرتے تو بہت اچھا تھا، آپ نے دیکھیں کہہ دیا ایسا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان کا وقار قائم رکھنا چاہے وہ خاموش ہو جائے، جو بے وقاری پیدا کرنا چاہے وہ ببانگ دہل جو کرنا چاہے کرے، جو اسلام کو بدنامی سے بچانا چاہے وہ خاموش ہو جائے۔ ہم چاہے اسلام کی بدنامی کے لیے کوئی بھی کام کریں، ہمیں نہ ڈسٹرب کیا جائے۔ یہ غلط رویے ہیں۔ تو یہ دھوکہ اور جھوٹ اس طریقے سے شرعاً جائز نہیں۔ تو جب وہاں جائز نہیں، مسلمان یہاں پر سوچیں۔ تو ملاوٹ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی دھوکہ اور جھوٹ کی ایک صورت ہے، ملاوٹ۔ اور ہمارے باہر تو خیر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی، اس اعتبار سے تصور سے میں مطلب محاورتاً یہ کہہ رہا ہوں، تصور کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا، سوچیں خالی آ گیا۔ مراد یہ ہے کہ کوئی پریکٹیکلی طور پر، جس کو ہم محاورتاً کہتے ہیں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا، باہر نہیں ہو سکتا۔ وہاں اگر کوئی اس طرح ملاوٹ والی چیز بیچے تو بہت سخت اس کی گرفت ہے، اور مطلب اس کے لائسنس وغیرہ کینسل ہو جائیں گے اور بہت سزائیں اس کو ملیں گی۔ ہمارے یہاں پر ہر چیز میں ملاوٹ، ہمارے یہاں تو پیار و محبت میں ملاوٹ، مطلب اتنی ملاوٹ ہے اس میں بھی کہ اگر ذاتی مفادات نہ ہوں تو پھر ہم نفرت کرتے ہیں دوسرے سے، رویے بدل جاتے ہیں، بیوی بچوں کا رویہ بدل جاتا ہے، آپ دیکھیں ماں باپ کا رویہ بدل جاتا ہے، بڑے افسوسناک صورتحال ہے۔ اولاد کا ماں باپ سے رویہ بدل جاتا ہے، ماں باپ کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اولاد کا رویہ دیکھیں، اور اگر ماں باپ وہی سارا پیسہ، ساری دولت، ساری پراپرٹی زندگی میں بچوں کو دے دیں، اب بچوں کا رویہ دیکھیں۔ تو ہماری تو محبتوں میں بھی ملاوٹ ہے، رویوں میں، رشتوں میں، جذبات میں، فیلنگز میں ملاوٹیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ملاوٹ بھی دھوکہ اور جھوٹ کی ایک صورت ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہزارہا لوگ ایسے ہوں گے شاید سننے والے جن کو جواب ہاں میں ملے گا، ہاں یار واقعی ہم تو کر رہے ہیں، کوئی کافر کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی مسلمان کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، اس کی محبت کا مذاق اڑا رہی ہے، خیانت کر رہی ہے۔ اس طرح شوہر جو ہے بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، عوام کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اپنا، اگر ہمیں ہاں میں جواب ملے تو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ اس طرح کی باتیں جب ہم کرتے ہیں
تو مجھے خود اندر سے میرا نفس بعض اوقات کہتا ہے، ہنسنے لگ جاتا ہے کہ کیا تم باتیں کر رہے ہو، کون سنے گا اور کون عمل کرے گا؟ لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا، انبیاء علیہم السلام نے بھی اتنا فرمایا، مطلب تبلیغ کرتے تھے، بعد میں فرماتے وما علینا الا البلاغ، کہ ہم تک تو فقط پہنچا دینا ہے۔ اب ہم یہ باتیں بھی نہ پہنچائیں، خالی یہ سوچ کر یار کون عمل کرے گا، کون رکے گا، کون اپنا لاکھوں کا نفع صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ یار میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں فراڈ کر رہا ہوں، تو کیسے ہوگا؟ لیکن اب ان کی اس منفی رویے اور منفی حرکتوں کی بنا پر ہم مایوس تو نہیں ہوں گے نا۔ اللہ کے نبی نے بھی تبلیغ دین فرمائی، بہت سارے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح فرما دیتا ہے کہ حبیبی آپ پر ایمان لے کر نہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، یہ آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبلیغ دین ترک کی؟ ٹھیک ہے، ایک کے دل پہ مہر نص قطعی سے ثابت ہوئی، اس کو چھوڑا، دوسرے کو تبلیغ فرمائی، ہم یہ کرتے رہیں گے۔ میری گزارش ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں تھوڑا سا غور کریں، اس دھوکہ اور فریب سے بھی ہم بچنا چاہیے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔